بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ تو آج ہم ریویژن میں اکٹھے ہیں اپنے لیسن نمبر 16A سے لے کر کہاں تک کرنی ہے 18B تک۔ کتنے لیسنز ہیں 12 لیسنز کی ہم نے ریویژن کرنی ہے۔ ٹیبلز ریوائز میں نہیں کروں گا، وہ آپ لوگوں نے خود ریوائز کرنے ہیں اپنے طور پر۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ شروع سے توجہ کے ساتھ پوری توجہ ادھر مرکوز رکھتے ہوئے آپ دیکھتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں جی عربی گرامر۔ اس کے 3 حصے ہیں، صرف، نحو اور ایک تیسرا ہے جس کو ہم بلاغہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، یہ ہم نے QC4 تک پڑھا اور یہ ہم نے QC4 اور اب 5 میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ QC1 سے لے کر QC4 تک پڑھا ہم نے۔ ایسے ہی ہے، صرف کس کو کہتے ہیں؟ حروف سے الفاظ بنانا، یہ صرف ہے۔ نحو الفاظ سے جملوں کی ترتیب اور اعراب کو سمجھنا۔ حروف موجود ہیں، الف با تا سا، ان کو جوڑ کر الفاظ بنائیں گے تو صرف ہوگی، اور الفاظ بنیے تو اب ان الفاظ کو مختلف ترتیبات دے کر جملے بنانا، اور پھر جملہ بناتے وقت ہر لفظ کے اعراب۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کی آخری حرکت کو آسان ترین اعراب، جو آخری لفظ کے اوپر سب سے آخری حرکت ہے اس کو ہم اعراب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اعراب کا نام دے رہے ہیں۔ کہ بلاغت چونکہ ابھی ہم پڑھ نہیں رہے لہذا اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے، یہ ہم آگے QC6 میں 7 میں جہاں کہیں آئیں گی باتیں تو وہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ السلام علیکم سر ہم نے تو اعراب بچپن سے کہ تمام حرکات و سکنات جو اعراب کی اس میں آتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آخری حرف، سر اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں۔ جی وہ بچپن والا بچپن پہ چھوڑے نا، اب یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میرے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے محمدن، محمدن، محمدن۔ اب تبدیل کیا ہو رہا ہے؟ دن، دن، دن۔ تو جو تبدیل ہو رہا ہے یہ اعراب ہے۔ باقی میم پر یہاں بھی پیش، یہاں تینوں جگہ پر پیش، زبر زیر، باقی یعنی جو لفظ کے آخری والے حرف پہ حرکت آ رہی ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اعراب ہے۔ سر جزاک اللہ، سر سمجھ آ گیا، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، شروع حرف پہ بھی چینج نہیں ہوگی نا، وہ لفظ چینج ہو جائے گا۔ شروع لفظ پہ چینج کیسے ہوگا؟ مثلا آپ نے پڑھا ہے ینصر، اب اس کا شروع چینج ہوگا، ینصر ہو جائے گا، تو یہ لفظ ہی بدل جائے گا۔ محمد سے خالد بن گیا، اب یہ محمد رہا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ شروع میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ لفظ پورا کا پورا اس کا مطلب ہی بدل جائے گا، وہ کچھ اور چیز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، جیسے اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں، یہ ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ملکن. ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک. 3 لفظ پڑھے تھے ہم نے، کسی ون تھوڑا سا کھنگالے اپنے دماغ کو. مالک یوم الدین میں ہم نے پڑھے تھے 3 لفظ، ملک، ملک اور مالک. مالک کس کو کہتے ہیں؟ اونر کو، اونرشپ رکھنے والا. اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک فرشتے کو کہتے ہیں. اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو. اب یہ ملکن ہے، اگر اس کو چینج کریں گے نا ملکن یا ملکن تو یہ بادشاہی رہے گا، ہوگا یہ بادشاہی. اس کی رول چینج ہو رہے ہیں، کبھی یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، کبھی زبر کے ساتھ، کبھی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن اگر شروع والے کو چینج کر دیں گے، درمیان والے کو لگا دیا، ملک کر دیا، اب یہ اوریجن چینج ہو گیا اس کا. تو شروع والے کی تبدیلی بالکل لفظ کو چینج کر دے گی. ہم جس کی بات کرتے ہیں نحو میں اعراب کی، وہ صرف آخری والا ہے جو اس لفظ کا جملے کے اندر رول طے کرتا ہے کہ یہ کس رول پر آ رہا ہے. ہم یعنی کرتے ہیں کچھ رول، فاعل ہے، مفعول ہے، حرف جر کے بعد آیا ہوا ہے، یا تعلق کی جوڑی میں دوسرا ہے. تو وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس کو کہا جاتا ہے اعراب. تو صرف میں ہم حروف سے الفاظ بنانا سیکھتے ہیں، نحو میں ہم الفاظ سے جملے ترتیب دینا سیکھتے ہیں، اور ساتھ اعراب کو سمجھتے ہیں کہ کیسے کس رول میں آئے گا تو پیش کے ساتھ لکھیں گے، کس رول میں ہوگا تو صبر کے ساتھ، کس رول کے ساتھ ہوگا تو زیر کے ساتھ. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو یہاں ہے ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، جو آن لائن ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی 1-2 لوگ؟ جی سر، الحمدللہ. الحمدللہ. تو بس یہی ریویژن ہے، چھٹی کریں. اگر اس کو ڈیفینیشن میں کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر، کسی اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر اس کی حالت کی تبدیلی کو اعراب. لیکن یہ صرف اسم میں نہیں ہوگا، فعل میں بھی ہوگا. لفظ اس لیے ہم کہیں گے لفظ کے اصلی معنی کی تبدیلی کے بغیر آخری حرکت کی تبدیلیوں کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اب جو جتنے بھی الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں عربی میں، وہ ہے ایک ہم نے پڑھے ہیں مفرد الفاظ. مفرد سے مراد کیا ہے؟ سنگل لفظ، یعنی نہیں، سنگولر نہیں، سنگل. یہ مفرد 2 طرح کا، ایک ہے جب مفرد آپ کہتے ہیں تو مفرد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جوڑی نہیں ہے. آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں مسلمون، کافرون، بیتون، خالدون، ایک لفظ تھا. ٹھیک ہے، تو ایک مفرد آتا ہے جمع کے مقابلے میں، اس کو ہم واحد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہوگا اور سنگولر ہوگا، یہ سنگولر پلورل ہے. اور ایک مفرد آتا ہے جملے کے مقابلے میں. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں؟ جملے میں ایک لفظ ہوتا ہے، زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر ایک لفظ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ہم نے کیا پڑھا؟ بیتن جدیدن پڑھا ہے نا صفت کی جوڑی میں، بیتن جدیدن. تو یہ 2 لفظ ہیں، لہذا یہ ایک نہیں ہے، 2 ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ ایک جملہ ہے. لیکن یہ مکمل نہیں ہے، نامکمل سے، لیکن ہے یہ جملہ. لیکن اس کے مقابلے میں صرف بیتن ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. مفرد 2 جگہوں پر بولا جاتا ہے. ایک جگہ پر جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہم زیادہ جو یوز کرتے ہیں وہ واحد ہے. یہ واحد اور جمع، مسلم، مسلمون، یہ بھی مسلم مفرد ہے اور مسلمون اس کی جمع ہے. اسی طرح کافر اور کافرون واحد اور جمع. لیکن ایک دوسرا لفظ ہے، اب اسی کافرون کو اگر میں لکھوں، یہ لفظ مسلمون ہے، اس مسلمون کو اگر میں کہوں
मुस्लिमूना लिखा हुआ है, इस मुस्लिमूना को इस पहले वाली तरतीब और तकसीम में देखूं तो ये कहाँ जाएगा, जमा में, लेकिन इस दूसरे वाले में देखूं तो ये किधर जाएगा, मुफरद में। ये बात समझ में आई आपको? समझ में नहीं आई? देखें, एक है मुस्लिम, मुस्लिमुन, ये क्या है, पहली तकसीम के हिसाब से वाहिद जमा में वाहिद है, यानी इसको मैं कह सकता हूँ ये मुफरद है। दूसरी तकसीम मैंने कहा जुमले में एक से ज्यादा लफ्ज होंगे और उसके मुकाबले में जो एक ही लफ्ज होगा तो उसका मफहूम बदल किया है। जैसे यहाँ मुस्लिमूना लिखा हुआ है तो मुस्लिमूना से मुराद बहुत से मुसलमान है, लेकिन इस लफ्ज को देखें तो ये लफ्ज एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये मुस्लिम जो है ये यहाँ भी मुफरद है, यहाँ भी मुफरद है। इसमें तो कोई मुस्लिमुन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वो तो ओके है। अच्छा, मुस्लिमूना को देखें तो इसका माना है बहुत से मुसलमान। अब ये पहली तकसीम वाहिद और जमा वाली में देखें तो ये जाएगा जमा में, लेकिन इस दूसरे वाली में जाएं जहां पर मुफरद का मुकाबला जुमले से हो रहा है तो ये मुस्लिमूना जुमला तो नहीं है ना, एक लफ्ज है ना, लिहाजा इसको कहेंगे ये मुफरद है। ये बात समझ में आ गई जी ऑनलाइन लोगों को भी? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। तो मुफरद दो जगह पर इस्तेमाल हुआ है, एक वाहिद और जमा और एक जुमले के मुकाबले में। जमा के मुकाबले में आएगा तो उसको कह देते हैं हम वाहिद, और जुमले के मुकाबले में आए तो ये मुफरद ही कहलाता है, ठीक है। हमने जितने अल्फाज पढ़े हैं मुस्लिमुन, काफिरुन और ये फतहा, नसरा, दरबा, एक एक लफ्ज जो हमने पढ़ा, ये सारे के सारे अगर सिर्फ लफ्ज की हद तक देखें तो ये सारे के सारे मुफरद थे। हम किसी 5 में और किसी 4 के आखिर से हमने जुमले पढ़ना शुरू किए, ऐसे ही है। किसी 4 के आखिरी लेसन में हमने जुमले पढ़े, जुमला इस्मिया, और इसमें हमने शुरू किया जुमला फेलिया से। अब हम आएंगे कि मुफरद की तो बहुत सी सूरतें हो सकती हैं डिफरेंट, हम जुमले पर आएंगे, ठीक है। जुमला, जुमला दो तरह का होगा, सॉरी ये 3 बना दिए मैंने, 2 तरह का होगा। एक वो है जो एक मुकम्मल मफहूम देगा, और एक वो है जो नाकिस मफहूम देगा। कैसे? मिसाल मैं कहता हूं अल्लाहु गफूर, क्या माने अल्लाह गफूर का? अल्लाह बख्शने वाला है, ठीक है। और नाकिस मफहूम वाला बैतुन जदीदुन, क्या माना है इसका? बैतुन जदीदुन का क्या माना? नया घर। तो अल्लाह बख्शने वाला है, एक कंप्लीट सेंस मिल रही है हमें। नया घर, इसमें कोई कंप्लीट सेंस है? नया घर, नया क्या तुम नया घर, आपके क्या हो गया? नए घर, ठीक है। उसके लिए आगे आप बात करें ये नया घर है, वो नया घर है, नए घर में कोई काम हुआ है, नए घर में हमने जाना है, ये आधा मफहूम दे रहा है, जबकि ये वाला पूरा मफहूम दे रहा है, ठीक है। तो जो मुकम्मल मफहूम दे उसकी बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, इस्मिया, और दूसरा जुमला फेलिया, ठीक है। जुमला इस्मिया की मिसाल ये लिखी है। जुमला इस्मिया कौन सा है? जो इसम से शुरू होता है, जो इसम से शुरू हो, और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो, ठीक हो गया। जुमला इस्मिया इसम से शुरू होता है, जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है। ये बुनियादी तौर पर इसकी ये 2 सूरतें हैं। और ये जो नाकिस मफहूम वाले हैं ये वो 4 जोड़ियां हैं जो हमने पढ़ी है। कौन सी? हरफ जर वाली जोड़ी,
ان کے نام ہیں وہ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، جب آگے 6 میں جائیں گے تو پھر نام یاد کریں گے. دوسری جوڑی ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ صفت والی جوڑی، پھر اشارے والی جوڑی، اور چوتھی تعلق والی جوڑی. ٹھیک ہے، 1 2 3 اور یہ 4. یہ ناقص ہے، یہ جو چاروں جوڑیاں ہیں یہ ناقص ہیں، کیونکہ یہ آدھا سا مفہوم ادھورا سا مفہوم دے رہی ہیں، پورا ایک جو ہے وہ کمپلیٹ سینس نہیں دیتی. سب سے پہلے والی جوڑی آپ نے کہا تھا کہ جر والی جوڑی، جی وہ میں اس کا نام جار و مجرور ہے. چلیں جار مجرور لے، یہ وہی ہے. وہی ہے حرف جر والی جوڑی یا جار مجرور، جار مجرور والی جوڑی. یہاں تک بات اوکے ہے، آگے چلوں. سر اس جملے کو ہم جی سر ہاں سر یہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے یا یہ دوسرا طریقہ ہے کہنے کا کہ یہ مرکبات مطلب ایک لفظ ہے. اصل میں میں نے اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ ان کے اپنے نام ہیں، وہ نام ہم اس کورس میں نہیں پڑھ رہے، ہم صرف کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں، تو وہ ناموں کی طرف ہم ان ٹرمینالوجیز کی طرف نہیں جا رہے. ہم نہیں ابھی جا ہم رہے جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں بس اسی کو لے، جس طرح ہم نے بکس میں دیکھا ہے نا، ابھی QC5 کی بک میں یہاں پر کہیں پر مرکبات یوز نہیں ہوا ہوا لفظ، تو اس لیے میں نے نہیں نام لیا مرکب کا. جملہ یوز ہوا ہوا ہے تو جملے کو جو ہے نا دوسرا نام جو ہے وہ جوڑی ہے، تو جوڑی کو میں نے کہہ دیا کہ یہ ناقص جملہ ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ کی بات درست ہے. اگلی جب لیول پہ جائیں گے تو پھر ان کے جو ایکچوئل نام ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہیں ہم اسی کے ساتھ ان کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے جی، ہم نے 4 جملے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور انا والا جملہ اور کانا والا جملہ. یہ 4 پڑھے ہیں، اس کے علاوہ اور تو نہیں پڑھے ابھی تک. اور 4 جوڑیاں ہیں، جار مجرور، صفت کی جوڑی، اشارے کی جوڑی اور تعلق والی جوڑی. لیفٹ والا تو سارا ناقص ہے، یہ رائٹ والا یہ ناقص ہیں، سارے کمزور ہیں، ناقص مفہوم، اور یہ ہے مکمل مفہوم. اچھا یہ باتیں آپ سے کوئز میں نہیں پوچھیں گے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں نا جڑ پتہ چل جائے کہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی مثال ہم نے کیا پڑھی ہے؟ اللہ غفور. جملہ فعلیہ کی مثال خلق اللہ الارض. ان کی مثال ان اللہ غفور. اور کانا کی مثال کان اللہ غفورا. ٹھیک ہے، اب ان تینوں کو اگر ساتھ رکھیں، اللہ غفور، ان اللہ غفور، کان اللہ غفورا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کہا جی جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہیں. پہلے کو کتاب میں لکھا ہوا پہلا اسم اور دوسرے کو خبر.
ہم نے اس کا نام پڑھ لیا تھا، بتا دیا تھا میں نے، تو اس کو اگر یاد کریں گے ایک نام یہ آسان ہو جائے گا. پہلے والے کو کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور دوسرے کو خبر. مبتدا اور خبر یہ بالکل بیسک والا ہے، بالکل بیسک والا ہے کہ یہ دو ہی لفظ ہوں، دو لفظ ہوں اور ان دونوں لفظوں سے کمپلیٹ سینس مل رہی ہو، مکمل مفہوم مل رہا ہو، اور ان دو میں سے ایک کو مبتدا کہہ دیں دوسرے کو خبر. آگے اس کی مزید اس کے ویریشنز آئیں گی، بہت ساری تفصیلات آئیں گی. یہاں پر یہ طویل بھی ہو سکتا ہے، دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے صرف اسی لیول تک لیا تو ہم صرف اسی بیسک پر رہ رہے ہیں. تو مبتدا اور خبر دو ہیں، تو یہ دونوں رفع کی حالت میں ہیں، یعنی پیش کے ساتھ آ رہے ہیں، دونوں رفع کی حالت میں ہیں. دونوں کیا ہوں گے؟ مرفوع. مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں، جملہ اسمیہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اگر آپ مثال جو ہے وہ دے دیے جائیں بہت سے الفاظ اور میں ان پر اعراب چھوڑ دوں، میں لکھ دوں خالد معلم، خالد معلم، کیا ترجمہ کریں گے؟ خالد ٹیچر ہے، معلم ہے. تو یہ جملہ کون سا بنے گا؟ سر جملہ اسمیہ. صفت کیسے آئے گی؟ صفت میں ابھی ہم ویسے پڑھ چکے ہیں، آپ سے میں سوال کر سکتا ہوں لیکن چلیں ابھی میں نہیں کرتا، ریویژن کر رہے ہیں. ویسے یہ سوال آنا نہیں چاہیے کہ یہ صفت آنی چاہیے، ہو سکتی ہے، کیونکہ صفت میں کیا بتایا تھا پہلے؟ تو صفت نہیں ہے، صفت ہے، صفت ہے. تو صفت میں کیا ہوتا ہے؟ چار چیزوں میں فل کوآرڈینیشن ہوتی ہے. وہ کوآرڈینیشن ہم چیک کر لیں گے، اگر وہ ہے تو صفت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو خالد ٹیچر ہے، تو یہ جملہ کون سا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ. اور اس میں مبتدا کون سا ہے، خبر کون سی ہے؟ خالد مبتدا ہو جائے گا اور معلم خبر ہو جائے گا. کا مطلب ہے کہ اب اس طرح کے دو لفظوں والے جملہ اسمیہ آپ لوگوں کو دے دیے جائیں تو وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہونے چاہیے. کلیئر ہے؟ دو لفظوں. جی نہیں، فائل تو فعل کے ساتھ آئے گا. جملہ اسمیہ میں تو فائل نہیں آ سکتا. جملہ اسمیہ میں یا مبتدا ہوگی یا خبر ہوگی. جملہ اسمیہ میں یا مبتدا ہوگی یا خبر ہوگی. فائل جملہ فعلیہ میں آئے گا. جی وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے اندر جو باقی باتیں ہیں سنگل پراپر ناؤن، اور پھر پراپر ناؤن میں بھی وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہے، تو اس وجہ سے وہ سنگل پیش کے ساتھ ہے. جبکہ یہاں خالد جو ہے وہ ہے یہ بھی پراپر ناؤن، لیکن یہ الف لام سے شروع نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس پہ ال ہوتا تو پھر یہ خالدو ہو جاتا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خالدن آلریڈی پراپر ہے. ایک کسی کا نام ہوگا تو اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو عربی زبان میں پسند نہیں کیا جاتا کہ ایک لفظ پہلے سے معرفہ ہو پھر آپ اس پر مزید اور معرفہ بنانے کی کوشش کریں. جیسے محمد نام ہے تو اب المحمد جو ہے نا اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. وہ جو شروع میں بات کی ہے کہ بلاغت، وہ اس کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کو کہ ایک لفظ آلریڈی معرفہ ہے تو اس کے اوپر پھر سے الف لام لے آئیں، مزید معرفہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. خالد کیونکہ نام ہے اس لیے اس کو یہ کسی کا نام ہونا یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے معرفہ ہونے، اس لیے یہ معرفہ. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ اس کے دونوں حصے کیا ہوں گے؟ جملہ اسمیہ کے مرفوع ہوں، دونوں حصے مرفوع ہوں گے، اور پہلے کو مبتدا کہیں گے دوسرے کو خبر کہہ دیں گے. دوسری بات جو پہلا ہے وہ معرفہ ہوگا،
پہلا حصہ معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا. نکرہ ہوگا. معرفہ اور نکرہ جانتے ہیں آپ کسی وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں. معرفہ ایک پہچان اس کی ال کے ساتھ ہے. دوسری پہچان میں نے ابھی بتا دی کہ اگر کسی کا نام ہو تو وہ ہے ال کے بھی معرفہ ہی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے نام کے طور پر میں کہوں کہ ھذا غالبٌ تو غالبٌ معرفہ ہی ہوگا. لیکن اگر ویسے لفظی معنی کے اعتبار سے غالب لیں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے. غلبہ پانے والا. غلبہ پانے والا مراد اگر ہوگا تو پھر وہ غالب نکرہ ہے. لیکن اللہ غالب جب آئیں گے تو وہ غالب نکرہ ہے. اللہ غالب علی امرہ قرآن میں کیا ہے تو وہاں پر جب آئے گا تو وہ نکرہ ہوگا. لیکن جب غالب کسی کا نام ہوگا, غالب کسی شخص کا نام ہوگا تو پھر وہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسد بیٹھے ہوئے ایک ذرا جب آپ جب مڑتے ہیں دور کی طرف تو آواز آنی بند ہو جاتی ہے. بالکل بند ہو جاتی ہے. بہت ہی کم ہو جاتی ہے جب آپ ادھر مڑتے ہیں دوسری طرف. ویسے ٹھیک ہے آواز صاف ہے. جاتی ہے جی سر, کافی بند ہو جاتی ہے. ایک سیکنڈ. اچھا یہ مائک تو اللہ کرے اب نہ ہو. اب ٹھیک ہے. اسد جی آپ کا ذکر ہو رہا تھا. اسد کس کو کہتے ہیں ایسے؟ شیر کو, جلی شیر کو. اسد ویسے کون سا والا شیر ہوتا ہے آپ کہتے ہیں؟ بیٹھا ہوا شیر. اچھا بیٹھا ہوا شیر. کھڑے ہوئے شیر کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑا ہوا شیر. السلام شکار کر کے آیا اور اس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے, اس شیر کو کیا کہیں گے؟ 300 اچھا چلیں اس کو بابر کہتے ہیں. تو اس کو نہیں زیغم یا زرغام کہتے ہیں. زیغم کہتے ہیں غالباً اس کو جو جس کے دانتوں سے خون ٹپک رہا ہو. شکار بابر فارسی میں کہتے ہیں. اچھا چلیں ہم شیر کے اوپر ریسرچ کیے. تو اسد اگر تو ان کا نام ہے تو وہ معرفہ ہے. ویسے جو ہے وہ شیر کی بات کرنی ہے کہ اسد تو پھر وہ نکرہ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ جملہ اسمیہ کی کہ اس کے دو اسم ہوں گے, دونوں مرفوع ہوں گے. پہلے کو مبتدا کہیں گے, دوسرے کو خبر کہیں گے. پہلا معرفہ ہوگا, دوسرا نکرہ ہوگا. یہ بالکل بیسک بنیادی اور جنرل رول ہے اس کا. ٹھیک ہے, جس کے مطابق ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اور اسی حد تک آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کوئز کے اندر. جملہ اسمیہ میں کوئی اور بات پوچھنے والی اگر نہیں ہے تو میں جملہ فعلیہ پہ جاؤں. ٹھیک ہے جی, جملہ اسمیہ ہو گیا جی. آن لائن میں سے کسی نے کوئی بات جملہ اسمیہ کے بارے میں مزید تو نہیں ہے؟ آگے چلیں. نہیں یہ تو جملہ اسمیہ والا تو میں اگر کہوں یہ تو کسی 4 کا ہے. جملہ فعلیہ سے آپ 5 شروع ہو رہا ہے. جملہ فعلیہ میں ہم نے شروع کیا جی. خلق اللہ الارض ایک مثال دی. اس میں 3 لفظ ہوں گے بنیادی طور پر. ایک فعل ہوگا, ایک اس کا فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا. ایک ورب ہوگا, ایک سبجیکٹ ہوگا, ایک آبجیکٹ ہوگا. ایک کام ہوگا, ایک کام کرنے والا ہوگا اور ایک جس پر کام کا اثر پڑا ہے. ٹھیک ہے. تو فعل کا اعراب تو ہم جو ہے نا وہ ماضی جو ہے فعل کا ماضی جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے فعل, فعلوا, فعلتا, فعلتو, فعلتو, فعلنا اور اسی طرح سارے ٹیبلز کا جتنے بھی ہم نے ٹیبل پڑھے ہیں سب کا جو ماضی ہے اس میں تو کوئی تبدیلی آئے گی نہیں. کبھی بھی اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ فعلا ہر حال میں فعلا ہی آئے گا, فعلتا فعلتا ہی آئے گا, فعلتو فعلتو ہی آئے گا. اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. مضارع پہ اگر آئیں گے تو مضارع کا چینج ہوگا, وہ ہم کسی 4 میں پڑھ چکے ہیں, اب یہ اس کو ریوائز نہیں کرتے. آخر میں اگر کسی کو چاہیے ہوا تو کر لیں گے, پہلے یہ پورا کر لیں. تو فعل کے اعراب کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اگلے 2 لفظ ہیں جو اسم اللہ اور اللہ. تو خلقہ کا معنی پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اللہ نے پیدا کیا. کس چیز کو پیدا کیا؟ الارض. تو اس میں فعل ہے خلقہ. اللہ پیدا کرنے والا ہے, فاعل ہے کام کرنے والا ہے, اور الارض وہ چیز ہے جس پر کام کا اثر پڑا ہے. تو جو کام کرنے والا ہے فعل کا جو فاعل ہے سبجیکٹ ہے وہ مرفوع ہوگا
اور جس پر کام کا اثر پڑا ہے، جو آبجیکٹ ہے، جو مفعول ہے، وہ نصب کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. خلق اللہ الارض. اب اگر میں کوئی اور مثال دوں یہاں پہ آپ کو فعل والے کی، تو میں کہتا ہوں ضرب خالد محمد. تو کیا لگائیں گے؟ خالد محمد. خالد نے مارا محمد کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کچھ تفصیل اور ہے. جن لوگوں نے ایڈوانس کچھ پڑھا ہوا ہے ان کے دماغوں میں جو ہے نا ابھی کچھ ہو رہا ہوگا کہ نہیں اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو فی الحال ہم اس پر نہیں جا رہے، میں بالکل بیسک پہ رہ رہا ہوں. ایک ترتیب ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. چینج ہو سکتا ہے لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف اتنے پر رہتے ہیں کہ فعل آئے گا، اس کے بعد کام کرنے والا، اور اس کے بعد جس پر کام کا اثر پڑے. تو جملہ فعلیہ کو بھی اگر بغیر آخری حرکت کو لکھے دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی آپ نے اس کے اوپر مناسب اعراب لگانا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے فعل کے بعد جو پہلا آئے گا اس پہ مرفوع، اور جو دوسرا ہوگا جس پر اثر پڑنا ہے وہ منصوب آ جائے گا. پھر ڈبل حرکت کو اور سنگل حرکت کو، اس کو الف لام کو دیکھتے ہوئے لگائیں گے ہم. اگر وہ یہاں پر آ جاتا ہے ضرب المعلم، تو پھر معلم نہیں ہوگا، ال کے ساتھ اگر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا ضرب خالد، یہاں پر آ جاتا ہے الطالب، تو پھر الطالبن نہیں ہوگا، الطالبہ ہوگا. یہ بات تو کسی ون سے کلیئر ہے کہ کسی لفظ پر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اور آخر میں دو حرکتیں بھی آ جائیں. یہ مطلب سنگین ترین غلطی شمار کی جاتی ہے عربی بولنے اور لکھنے میں. تو جملہ فعلیہ بھی ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. انا والا جملہ، انا والا اور کانا والا جملہ آسان ہے. وہی جملہ اسمیہ تھا ہمارے پاس، اس کے شروع میں ہم نے انا اور کانا لگا دیا. تبدیلی اور فرق یہ آیا کہ جب انا لگایا تو جو مبتدا تھا اس کو ہم نے نام تبدیل کر دیا. کیا نام دیں گے اس کو؟ انا کا اسم. اور جو خبر تھی وہ پہلے سمپل خبر تھی، اب ہم کہہ رہے ہیں یہ انا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اللہ غفور تھا، اللہ غفور سے جب ہم نے بنایا ان اللہ غفور، تو ان اللہ غفور سے یہ ہم نے کہہ دیا تھی کہ یہ ہم نے کہا یہ انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر، جبکہ اس کو پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو ایک انا ایڈ ہونے کی وجہ سے، اور انا کا معنی جب ہم کرتے ہیں تو پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں ان اللہ غفور کا؟ بے شک، یعنی تاکید والا معنی آ جاتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ انا کیا ہے؟ حرف تاکید. حرف تاکید، یہ تاکید پیدا کر رہا ہے. بس انا حرف تاکید، اللہ انا کا اسم، غفور انا کی خبر. تو انا کا اسم اور خبر ملے گا تو الٹیمیٹلی جا کر اس کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ جملہ اسمیہ میں ڈالیں گے یا فعلیہ میں ڈالیں گے؟ اسمیہ ہی میں ڈالیں گے کیونکہ یہاں اسم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی ہم جا کر کہیں گے کہ یہ انا حرف تاکید، اللہ انا کا اسم اور غفور انا کی خبر. تو یہ پورا جملہ یہ بھی جا کر جڑے گا جملہ اسمیہ کے ساتھ ہی. اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ انا کے بعد جو آنے والے ہیں اس میں جو انا کا اسم ہے وہ منصوب ہو جائے گا اور خبر پہلے بھی مرفوع تھی اب بھی مرفوع ہی رہے گی. اب اس کو اگر میں کہتا ہوں، میں ایک جملہ لکھتا ہوں، ان زید کریم.
क्या लिखेंगे? इन्ना के बाद ज़ैद पर क्या आएगा? इन्ना ज़ैदन। और करीम के आखिर में करीमुन। क्या तर्जुमा होगा? करीम का माना शरीफ, करम वाला, इज्जत वाला। बेशक ज़ैद इज्जत वाला। तो इन्ना को क्या कहेंगे? इन्ना क्या है? नहीं, हर्फ ताकीद है। ज़ैदन इन्ना का इसम और करीमुन इन्ना की खबर। और ये जुमला जाकर फॉल करेगा जुमला इस्मिया में। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले ये सारे मुतमईन हैं इस सारी गुफ्तगू से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। उसके बाद आगे जी काना। इन्ना भी मुकम्मल हो गया। अब आ गया काना। कानल्लाहु गफूरन। तो काना में भी यही होगा कि जो मुब्तदा था उसको हम कह देंगे काना का इसम, गफूरन को कह देंगे काना की खबर। जो खबर थी वो पहले सिंपल खबर थी, अब हम कह देंगे ये काना की खबर है। तो ये लिखा हुआ जुमला कानल्लाहु गफूरन। तो काना को हम कह देंगे फेले नाकिस। फेले नाकिस, ये नाम याद रखना है। काना को हम कहेंगे फेले नाकिस। काना को कह देंगे हम फेले नाकिस। काना के साथ उसकी बहनें भी थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? अस्बहा, अमसा, ये दो हमने पढ़ी हैं, और भी हैं, ठीक है। तो उन तीनों के लिए कह देंगे ये फेले नाकिस है, ठीक है। और अल्लाह क्या हो जाएगा? काना का इसम। और गफूरन काना की खबर। ये कहाँ जाएगा? ये भी जुमला इस्मिया में जाएगा या फेलिया में जाएगा? ये फेलिया में जाएगा। चलें, इसको अभी हम किसी में भी नहीं डालते, क्योंकि ग्रामर वालों की दो पार्टियां थी। एक ने कहा कि ये जुमला इस्मिया में जाएगा क्योंकि इसमें इसम और खबर है, तो इसम और खबर वाला तो जुमला इस्मिया होता है। दूसरों ने कहा ये शुरू फेल से हो रहा है, अगरचे वो नाकिस फेल है, लिहाजा ये जुमला फेलिया में जाएगा। तो हम इस बहस में नहीं जाते, हम सिर्फ इतना समझ लेंगे कि ये काना का इसम और ये काना की खबर। हम QC 6 या 7 में जाके डिसाइड कर लेंगे कि इसको हमने जुमला इस्मिया में रखना है या जुमला फेलिया, यानी कौन सी पार्टी के साथ करना है। अभी आजाद उम्मीदवार में, ठीक है, जे के टी से बच के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो इसम था जुमला इस्मिया में मुब्तदा था, वो वहां भी मरफू था, यहाँ भी मरफू ही रहेगा, और खबर यहाँ पे मंसूब हो जाएगी। ठीक हो गया। काना वाले जुमले में खबर मंसूब हो जाएगी और इन्ना वाले जुमले में इसम मंसूब हो जाएगा, और हरकत एक होगी या दो, वो मारिफा अलिफ लाम और या बगैर अलिफ लाम को देखते हुए हम तय कर लेंगे। कानल्लाहु गफूरन, इसमें सिर्फ रुन जो था गफूरन हो गया, दो जबर आ जाएंगे। हो जाएगा। अच्छा, वो ये वाला कर लेना, फिर करता हूँ उसको तब्दीली कैसे कैसे आ सकती है। ये चारों होगी जुमले, चारों बुनियादी तौर पर ओके हो गए। जार मजरूर सिंपल है, कोई भी हरफ जर आ जाएगा। हरफ जर कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17। कुरान में कितने आए हैं? 11। टोटल 17 है, कुरान में 11 आए हैं। वो आपसे एक स्लाइड शेयर कर लेंगे जिसमें लिखे हुए हैं कि कुल कितने हैं और कुरान में कौन कौन से आएंगे। तो कुरान में 11 आए हैं। बी, ली, मिन, अन, फी, अला, इला, ये सारे जो है वो हुरूफ जर हैं जो कुरान में इस्तेमाल। इनके बाद कोई भी इसम आएगा, इसके दो हिस्से होंगे जार मजरूर वाले, एक हर्फ होगा और दूसरा इसम होगा। हर्फ हुरूफ जारा में से होगा, वो जो 11 अस्मा है, मुझे 17, और इसम कोई भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। ठीक है,
لیکن اس کا جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اسم آئے گا یہ ہر حال میں مجرور ہوگا. مجرور سے مراد زیر والا ہوگا. ایک آسان سادہ علامت سمجھنے کے زیر والا ہوگا. یعنی بی کے ساتھ اگر میں نے لگانا ہے اللہ باللہ تو میں باللہ ہی کہوں گا, باللہ یا باللہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. من کے ساتھ اگر میں نے لگانا ہے المسجد تو یہ من کے بعد یہ آئے گا المسجدی زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. من کے ساتھ میں نے لگانا ہے مسلم تو کیا آئے گا مسلمن آئے گا, مسلمن یا مسلمن نہیں آ سکتا. تو حروف جار مجرور والی جوڑی کی دو الفاظ ہوں گے. یہ میرے اس بات پر غور کریں, میں الفاظ کہہ رہا ہوں اسم نہیں کہہ رہا. دو الفاظ ہوں گے, حرف لفظ ہے لیکن وہ اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دو الفاظ ہوں گے, ایک حرف ہوگا اور دوسرا اسم ہوگا. حرف حروف جارہ میں سے ہوگا, بی, لی, من, عن, الا, علا, اس طرح کے الفاظ ہوں گے. اور اسم کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ واحد, جمع, مذکر, مؤنث, قریب کے لیے, دور کے لیے, اشارہ, ضمیر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ابھی تک 7 پڑھے ہیں حرف جر اس کورس میں, یا 11 کے 11 پڑھ لیے. نہیں وہ نہیں پڑھے آپ نے, باقی نہیں پڑھے. ہم نے تو وہ پڑھے تھے نا, بیہی, فیہی, الیہی, علیہی, منہو, لہو, عنہو, وہ جو پڑھے تھے کسی ون میں. تو مطلب اس طرح پریکٹس کرتے ہوئے تو صرف وہی پڑھے ہیں. باقی ہم قرآن کی آیات پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں وہ سارے آ چکے ہیں تقریباً جو 11 ہیں. لیکن وہ پھر بھی آپ سے ایک سلائڈ شیئر کر لیں گے جس میں سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے قرآن میں استعمال. ٹھیک ہے. ضمیر کے ساتھ بھی جر آ سکتی ہے. سوری, کیا ضمیر کے ساتھ بھی حرف جر آ سکتا ہے؟ بالکل ضمیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. جو ہم نے سارے پڑھے ہیں, بیہی, فیہی, عنہو, لہو, الیہی, یہ سارے جار مجرور والی جوڑی ہی ہے کہ اس میں پہلا حرف جر ہے اور دوسرا اسم ہے. ضمیر اسم ہوتی ہے تو وہ بھی سارا کا سارا جار مجرور والی جوڑیاں ہیں. بیہی, الیہی, علیہی, وہ ساری جار مجرور والی جوڑیاں ٹھیک ہیں. عنہو بھی جار مجرور والی جوڑی ہی ہے. وہ کو زیر نہیں ہے. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو بڑی اسٹرانگ ہیں, وہ کہتی ہیں ہم پرانے پاکستان میں ہی رہیں گے, ہم نے نیا پاکستان نہیں ایکسپٹ کرنا, تبدیلی کو قبول نہیں کرتی. تو اس میں سے ایک ضمیر بھی ہے. ضمیر جو ہے نا وہ جو بیہی وغیرہ میں چینج ہوئی ہے وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے چینج ہوئی ہے, ورنہ ہے وہ بھی ہوئی. ضمیریں جتنی بھی ہیں, ہوا, ہم, اور پھر ہم نے پڑھا ربو, ربہم, یہ ہو, ہم کا, ہی, کم, نا, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, جتنی بھی ضمیریں ہیں یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ اسی طرح ہی رہیں گی. یعنی ہو ہے تو وہ ہو ہی رہے گا. ہی اگر آئے گا تو وہ ٹمپریری طور پر کسی وجہ سے آ گیا ہے. جیسے فی کے بعد اگر میں پڑھوں فی ہو تو پڑھنا مشکل ہے, اس لیے انہوں نے اس کو فی ہی کر دیا ہے. ادروائز وہ ہے فی پلس ہو. بہی میں بھی ایسے ہی ہے, بیہو پڑھنا مشکل ہے. اور بہو کہتے ہیں جی وہ بھی ہم نے نہیں پڑھنا, لہذا ہم نے با کے نیچے زیری دینی ہے. تو وہ پڑھنے کی آسانی کے لیے انہوں نے زیریں لگائی ہیں وہاں پہ. ایکچولی دیکھا جائے تو وہ ہو ہی ہے. آسانی کے لیے نہیں, کنفیوز کر رہے ہیں. نہیں, پڑھنے کی آسانی کے لیے ہے. نہیں, لیکن آپ نے ابھی بتایا تھا کہ یہ اصول بھی ہے نا جہاں میں کہ اس میں جو ساتھ اسم ہوگا اس کے نیچے وہ مجرور ہوگا, وہ ہوگا, لیکن انہو میں نہیں ہے نا, لہو میں بھی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کیونکہ ضمیر چینج نہیں ہوتی. بیہی, فیہی, الیہی, علیہی, یہ ہیں. بیہی میں آ جائے گا چینج ہو جائے گا, فیہی میں چینج ہو جائے گا, الیہی میں چینج ہو جائے گا, علیہی میں چینج ہو جائے گا. یہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے چینج ہو رہا ہے کہ بیہی کو بیہو عرب کہتے ہیں جی نہیں پڑھنے ہوتا ہے ہم سے. بیہو, علیہو, الیہو, فیہو پڑھنا مشکل ہے, لہذا ہم اس میں چینج کر لیں گے. باقی ہر جگہ پر یہ اسی طرح رہے گا, لہو, منہو, عنہو. ورنہ اصولی طور پہ لہو ایکسپشن اس اصول کے مطابق نا ایکسپشن تو لہو, مطلب جار مجرور والی اس کو دیکھیں کہ جار مجرور کا دوسرا اسم زیر والا ہوگا تو وہ جو ضمیریں ہیں وہ ایکسپشن ہیں. مطلب ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ہیں تو مجرور والی پوزیشن پر ہی, لیکن چونکہ یہ چینج نہیں ہوتی اس لیے یہ
اسی طرح آ رہی ہیں پھر سے پیش کے ساتھ ہی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, کنفیوژن تو نہیں ہوگی. 4 بتا دیے, صرف اس میں زیر آ جائے گی, باقی سب میں وہ پیش ہی رہے گی. انہو انہم ہی رہے گا, کا ہی رہے گا. وہ کی اگر کریں گے تو وہ لفظ چینج ہو گئی ہے جی. یہ کوئی مثال دے کہ اگر اس کو تھوڑا سمجھا دیں. سر یہ دیکھیں, یہ ہم نے با ہے, فی ہے, الہ ہے, علا, ان سب کے ساتھ ہم نے لگانا ہے ہو. درست. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. تو کیا بنائیں گے؟ با پلس ہو. کیا پڑھا ہے ہم نے QC1 میں؟ بھی. یہ پیش زیر میں آ گئی ہے. یہ کیوں آئی ہے؟ اس کو بیہو پڑھنا عرب کہتے ہیں مشکل ہے, ہم نہیں پڑھ سکتے. بیہو ہمارے لیے بھی عجیب سا لگتا ہے بیہو پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اس آسانی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان 4 الفاظ کے ساتھ لگنے والی ضمیروں میں تو زیر لگائی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں, عن ہے, من ہے, لام ہے, اور کیا پڑھا ہم نے فی الحال ہم نے, تو ان سب کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ عن کے ساتھ ہو لگائیں گے تو ملا کر کیا ہوگا؟ عنہ. من کے ساتھ منہ, لام کے ساتھ لہو. وہ پیش کی باقی ہے. تو ضمیریں جو ہیں وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتی, وہ کسی بھی فارم میں آ جائیں. وہ مطلب اگر مبتدا میں آئے گی تو وہ مرفوع ہے, تو وہ مفعول کے طور پر آئے گی تو ہمیں نظر آئے گی تو وہ پیش کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لفظوں میں ہم نے مثال کے طور پر آپ کو لیتے ہیں ضمیر ایک جو مفعول کے طور پر آ رہی ہے. کسی خلق اللہ الارض ہے, تو اس کو اگر ہم کہتے ہیں خلق اللہ, یہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. تو خلقہ پیدا کیا ہو اس کو, اللہ اللہ نے. اب یہ ہمیں یہاں پیش کے ساتھ ہی نظر آ رہا ہے ہو, لیکن ہے یہ مفعول کے طور پر, آبجیکٹ کے طور پر آیا. اس پر کام کا اثر ہو رہا ہے. اثر ہونے کا تو تقاضا یہ تھا کہ یہ زبر کے ساتھ آتا, لیکن یہ زبر کے ساتھ نہیں ہے, یہ پیش ہی کے ساتھ آ رہا ہے. یہ حرف جر کے بعد آئے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ زیر کے ساتھ آتا, لیکن عن کے باوجود یہ ہو ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ بیسیکلی حالت نصب اور حالت جر کی ضمائر ہیں, جو کہ ہمیشہ اس طرح سے ان کو چینج کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی چینج سے مراد کیا ہے؟ ظاہری طور پر لفظوں میں چینج نظر نہیں آئے گا, ان کا رول چینج ہوگا. اسد اللہ صاحب کا رول چینج ہوگا کہ اسد اللہ صاحب ابھی جو ہے وہ میں ان کو کہوں جی کہ اسد اللہ صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں ان کو کہوں گی آپ آ کے یہاں پڑھانا شروع کر دیں, تو ان کا رول چینج ہو گیا, لیکن کپڑے وہی پہنے ہوئے ہیں, کپڑے انہوں نے چینج نہیں کیے. تو رول چینج ہو گیا ہے, لیکن ان کی جو ظاہری شکل ہے وہ چینج نہیں ہوگی. رول چینج ہو سکتا ہے, ظاہری شکل تبدیل نہیں ہوگی. وہ پیش ہے تو پیش ہی رہے گی, زبر ہے تو زبر ہی رہے گی. جیسے ماضی ہم نے کہا, پہلے ماضی کی ساری ہم نے کہا وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے. خلقہ ہمیشہ خلقہ ہی رہے گا, وہ کبھی خلقی یا خلقو نہیں ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہیں, یہ بھی چینج نہیں ہوں گے. تو 2 چیزیں ہم نے سمجھ لی آج کی, کہ ایک ضمیر اور ایک فعل ماضی, یہ کبھی بھی اپنی اینڈنگز کو چینج نہیں کرتے. یہاں پر یہ جو 4 چیزیں ہیں, یہ اس رول سے یہ ایکسیپشن ہے کہ آسانی کے لیے اس کو بھی, فیہ, الیہ اور علیہ وغیرہ کر دیا گیا. آئی ہوپ کہ کلیئر ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, دوسری جوڑی ہم نے پڑھی صفت کی. تو صفت میں 2 اسم ہوں گے, 2 الفاظ ہیں اور وہ دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے. اس میں 2 اسم ہیں, یہ بھی اسم پلس یہ بھی اسم, اور یہ 4 باتوں میں پوری کوارڈینیشن رکھتے ہیں. اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا, پہلا معرفہ تو دوسرا بھی معرفہ. پہلا
पेश के साथ है तो दूसरा भी पेश के साथ, पहला मुजक्कर तो दूसरा भी मुजक्कर, पहला वाहिद तो दूसरा भी वाहिद, और इसी के अगेंस्ट अगर जमा है तो जमा आ जाएगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस आ जाएगा। चारों बातों में फुल कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। चार बातें कौन कौन सी हैं? वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस, और एराब यानी जेर ज़बर पेश, और चौथी चीज क्या है? मारिफा नकिरा। मारिफा नकिरा एक बार, और दूसरी चीज वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस और एराब। ये चार चीजें, इन चारों चीजों में जब फुली कोऑर्डिनेशन होगी तो ऐसी जोड़ी को हम कहेंगे कि ये सिफत की जोड़ी है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ये पेश के साथ भी आ सकती है, ये जबर के साथ भी आ सकती है, ये जेर के साथ भी आ सकती है। ठीक हो गया? सबसे आसान जोड़ी है ये सिफत वाली, सबसे आसान। और दूसरा, उसके बाद तीसरी जोड़ी है इशारे वाली। तो इसमें एक इशारा होगा, यानी इसमें इशारा जो हमने पढ़े हैं, और दूसरा एक इस्म होगा जो कि अलिफ लाम के साथ होगा, बगैर अलिफ लाम वाला नहीं। सिफत की जोड़ी, इसकी जोड़ी ले लें जी, बैतुन जदीदुन। ठीक है, अब ये चारों चीजों में कोऑर्डिनेशन आ रही है। मारिफा नकरा में देखें, बैतुन भी नकरा है, जदीदुन भी नकरा है। ठीक है, वाहिद जमा बैतुन भी वाहिद है, जदीदुन भी वाहिद है। मुजक्कर मुअन्नस बैतुन भी मुजक्कर, जदीदुन भी मुजक्कर। एराब बैतुन के ऊपर भी पेश और जदीदुन के ऊपर भी पेश। इन दोनों में से अगर किसी एक को भी चेंज कर दें तो या तो वो इस सिफत की जोड़ी से निकल जाएगा, किसी दूसरी जोड़ी पे चला जाएगा, और या ये बिल्कुल ही एक लफ्ज सी बात हो जाएगी। मसलन मारिफा नकरा वाली को अगर हम कोऑर्डिनेशन खत्म कर दें, मैं कह दूं अल बैतु जदीदुन, अब ये क्या बन गया? ये इस्मिया। अब ये इस्मिया बन गया। सारे एग्री करते हैं इससे? बैतुन जदीदुन से अगर बैतुन को अल बैतु कर दें तो ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। ठीक है, सारे इस पर हैं हमारे साथ, ऑनलाइन वाले भी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है जी। अब बैतुन जदीदुन का माना है नया घर, अल बैतु जदीदुन का माना घर नया है, घर नया है। तो अब इसके अंदर जो है ये जुमला इस्मिया में चला जाएगा। तो मारिफा नकरा वाली को तो अगर तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें जुमला इस्मिया में चला जाएगा। अगर दूसरे को मारिफा बना दें और पहले की पेश को हटा दें, इधर जेर कर दें, तो ये ताल्लुक वाली जोड़ी में आ जाएगा। बैतुल जदीदी, नए का घर, नए मालिक का घर, नए मालिक का घर कह रहे हैं, नए मटेरियल का घर, कुछ भी कह रहे हैं। ठीक है, अगर मफहूम बनता होगा तो बन जाएगा, नहीं बनता होगा तो कह देंगे लफ्ज़ है। और अगर इसको एराब की तब्दीली करेंगे, ये एराब की तब्दीली भी यहाँ आ गई और मारिफा नकरा की भी, अगर इसको जबर कर दें और इसको जेर कर दें तो ये बिल्कुल एक लफ्ज़ सी बात होगी, इसका कोई मफहूम ही नहीं होगा। तो चारों चीजों में फुल कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, और इस एक चीज हमने पढ़ी थी किसी 4 लेसन नंबर 13C में कि जब जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आती है। पढ़ा था, याद है ना? जब, और ये मेरा ख्याल है हमारा आखिरी लेसन था जो हमने लॉकडाउन से पहले पढ़ा था यहाँ क्लास में। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था और ऑनलाइन भी शिफ्ट हो गया था, मुझे ऐसा याद पड़ता है। तो जमा मुकस्सर के अंदर ये एक एक्सेप्शन है कि वहां पर ये जो इस वाली है मुजक्कर मुअन्नस वाली और वाहिद जमा वाली ये चेंज हो जाती है। मसाजिदुन जदीदतुन, मसाजिदुन जमीलतुन आएगा, मसाजिदु जमीलतुन आएगा, बुयूतुन कसीरतुन आएगा, कसीरातुन नहीं आएगा। वहाँ ये मिसालें हमने पढ़ी। अच्छा, उसके बाद है इशारा। तो एक इसमें इशारा होगा, इशारे के अस्माम में पढ़ रखे हैं, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका,
हाज़िही, हाउलाई, तिलका, उलाइका, ये सारे हमने इशारे पढ़े हुए हैं। तो एक तो आ जाएगा इशारा, मिसाल के तौर पर लेता हूं मैं एक हाजा, और उसके बाद वाला इसम जो आएगा ये इसके लिए शर्त है इशारे की जोड़ी होने के लिए कि वो अलिफ लाम के साथ है। बगैर अलिफ लाम के अगर होगा तो वो इशारे वाली जोड़ी में नहीं आएगा, वो कुछ और होगा। मसलन मैं कहता हूँ पेन, अल कलम, हाजल कलमु, हाजल कलमु, तो इसका माना क्या होगा? ये कलम, हाजल कलमु, ये कलम। अब इसके ऊपर इराब कुछ भी हो सकता है, हाजल कलमु, हाजल कलमा, हाजल कलमी, ये कुछ भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये इसके पीछे वाले से पता चलेगा। अगर ये हाजल कलमु जो है वो फाइल के तौर पर आ रहा है तो ये हाजल कलमु होगा। अगर मफूल के तौर पर आ रहा है तो हाजल कलमा होगा। हरफ जर के बाद आ रहा है तो हाजल कलमी होगा। और जो है वो अगर मुब्तदा के तौर पर है तो हाजल कलम, खबर के तौर पर है तो भी हाजल कलम। यानी ये इसका पीछे वाला जो हिस्सा है वो डिसाइड करेगा कि ये अल कलम के ऊपर क्या आएगा। और हाजा जो है वो ये हर सूरत में हाजा ही रहेगा। तो ये तीसरी चीज आ गई जो चेंज नहीं होती। पहली चीज फेल माजी कोई चेंज नहीं कबूल करता। दूसरी बात ज़मीरें जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो कोई चेंज कबूल नहीं करती। और तीसरी बात ये इशारे वाले अल्फाज ये कोई तब्दीली कबूल नहीं करते। हाजा हाजा ही रहेगा। ये हाजा हाजू नहीं हो जाएगा, हाजी नहीं हो जाएगा। हर हाल में ये हाजा ही रहेगा। ठीक है। अब अगर इसके अल को हटा दूं मैं तो अल हटने से यहाँ पर फिर डबल आ जाएगी हरकत, हाजा कलम। अब ये कौन सा बन गया? अब ये जुमला बन गया। क्या बन गया? ये कलम है, ये कलम है। ये फिर इसमिया बन जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एंड पढ़ेंगे बस थोड़ा सा ये आखिरी ताल्लुक की जोड़ी और फिर हम नमाज के साथ ताल्लुक, चाय के साथ ताल्लुक, फिर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी हो गया। आखिरी जोड़ी ताल्लुक वाली, इसमें भी दो इसम होंगे और पहला इसम जो है वो इसम प्लस इसम। पहला इसम के में अलिफ लाम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आखिर में तनवीन भी नहीं होगी। और दूसरा इसम पे अलिफ लाम भी हो सकता है, तनवीन भी हो सकती है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि ये जेर वाला होगा। ताल्लुक वाली जोड़ी है जी, आखिरी जोड़ी। ताल्लुक वाली जोड़ी में दो इसम है। पहले इसम की दो शर्तें हैं, उसके शुरू में अलिफ लाम भी नहीं होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब शुरू में अलिफ लाम ना हो तो आखिर में तनवीन होती है, लेकिन यहाँ पर शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है, आखिर में तनवीन भी नहीं है। यहाँ पर दोनों चीजें नहीं है। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। सॉरी, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आपको क्या सबको ये मसला है या सिर्फ आपको है? नहीं, आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल आवाज सही आ रही है हमारे पास। अगर बाकियों को ठीक है तो फिर जिनको इशू है वो एक दफा दोबारा से ज्वाइन करें, मतलब एक दफा डिस्कनेक्ट करके। आवाज ठीक है सर। सर आपकी आवाज में इको बहुत ज्यादा है। ज्यादा हो सकती है कि आपने अपना माइक कहीं ऑन ना किया हुआ हो। देख रही है, दो डिवाइसेस करीब करीब होने की वजह से भी इको हो सकता है। तो ताल्लुक वाली जोड़ी में दो इसम होंगे। पहले इसम की दो बातें, ना उसके शुरू में अलिफ लाम होगा, ना उसके आखिर में तनवीन होगी। हरकत कोई भी हो सकती है, वो पीछे अगर उस फाइल के तौर पर आ रहा है तो वो जबर के पेश के साथ आ जाएगा, मफूल के तौर पर आ रहा है तो नसब के साथ आ जाएगा, हरफ जर के बाद आ रहा है तो वो जेर के साथ आ जाएगा। पहला इसम। और दूसरा इसम जो है उसमें अलिफ लाम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों तरीके से सही है। और आखिर में जो उसकी बड़ी शर्त है, पहचान है, वो ये है कि उसका जो
اور دوسرے اسم کا جو آخر ہے وہ زیر والا ہوگا، مجرور ہوگا. مثال دیتا ہوں، مثال کیا ہم نے پڑھی، قلم زیدن، اور ایک ترجمے کے اندر اس کا ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کا کے کی یا را رے ری والا ترجمہ ہم کریں گے. تعلق سے آپ کو ہوم ورک میں لاسٹ والا سوال ہے، اس کی مثالوں سے اگر جواب دیں تو ٹھیک ہے. اب یہ پہلے پر کچھ بھی آ سکتا ہے، یہ بیتو بھی ہو سکتا ہے، بیتا بھی ہو سکتا ہے، بیتی بھی، لیکن یہ زیر والا ہی ہوگا. بیت اللہ ہی، بیت اللہ ہی، بیت اللہ ہی. ٹھیک ہے، یہ ہر حال میں زیر والا ہوگا. یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سے پہلے میں کہوں ہاذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے تو پیش کے ساتھ پڑھوں گا. اگر میں کہوں دخلت تو پھر یہ کیا ہوگا، دخلت، پھر کیا آئے گا، بیتو بیتا بیتی، زبر والا زبر، بیتا، دخلت بیت اللہ، میں داخل ہوا بیت اللہ میں. اور اگر میں کہوں فی، تو فی کے بعد یہ پھر بیت اللہ، یعنی پہلے والے پر کچھ بھی آ سکتا ہے، زبر زیر پیش، لیکن یہ جو ہے یہ ہر حال میں زیر والا ہی رہے گا، مجرور، یہ تعلق کی جوڑی میں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی کی اور مثالیں، قلم زیدن، اس کی پہچان یہ ہوگی کا کے کی ہے. ترجمہ اگر کریں گے تو یہ ہوگا زید کا قلم، خالد کی کتاب، عمر کا گھر. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ سوال کی مرکب اضافی، وہ ابھی میں نے کہا ہم وہ نہیں لے رہے، نام نہیں لے رہے کہ یہ کیا ہے. آخری سوال کے تناظر میں اگر سمجھا دیں. ایک منٹ میں یہ پورا کر لوں پھر آخری سوال کے تناظر میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور رارے بھی ہو سکتا ہے، میری قلم، میرا قلم. جب میرا قلم میں نے کہنا میری قلم، میرا قلم، تو کیا کہوں گا میں، قلمی، قلم می. ٹھیک ہے، میرا قلم. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ یا جو ہے یہ ضمیر والی آئی ہوئی ہے، تو یہاں پر پھر ہمیں وہ چیز نظر نہیں ہوگی. پھر وہی بات آ گئی کہ یہ ہر صورت میں قلمی یا اسی طرح رہے گی، اس میں کوئی زبر زیر پیش ہمیں نظر نہیں آئے گی، یہ ساکن نہیں رہے گی. یہ میرا خیال اب میں نے پورا کور کر لیا ہے. اب ایک بات رہ گئی ہے واحد اور جمع والی، وہ میں کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے آخری سوال میں کیا ہے. یہ سوال ہے جی، آخری سوال جو ہوم ورک میں دیا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل جوڑیوں میں سے 3 صفات کی جوڑی اور 2 تعلق کی جوڑیاں ہیں، ان کے گرد دائرہ لگائیں. مسلمون، صادقون، بتائیں کیا ہے یہ. اس کو مٹا رہا ہوں میں. صفہ والی جوڑی. صفت والی جوڑی ہوگی. مسلمون صادقون، صفت والی جوڑی میں 4 چیزیں سیم ہوتی ہیں. تو یہ 4 چیزیں اس میں سیم ہیں. معرفہ نکرہ میں یہ معرفہ ہے، نکرہ مسلمون نکرہ ہے، صادقون یہ بھی نکرہ ہے. اسد اللہ صاحب آپ کا جواب مطلوب ہے، صرف سماعت نہیں جو ہے نا وہ جواب بھی مطلوب ہے. آپ کا سوال ہے تو سوال آپ کا سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. دونوں نکرہ ہیں. اچھا آگے چلیں. مذکر مؤنث میں مسلمون مذکر ہے، مؤنث مسلمون مذکر، صادقون بھی مذکر. 2 چیزوں میں کوارڈینیشن ہوگی. مسلمون مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور؟ منصوب. اچھا یہ والا ابھی بتانا تھا نا، مرفوع ہے. یہ مرفوع ہے. یہ مسلمون بھی مرفوع ہے، صادقون بھی مرفوع ہے، دونوں مرفوع ہیں. رفع والا پیش والا. اب جو آپ کہیں گے یہاں پر تو زبر ہے دونوں کے آخر میں. مسلمون یہ میم پر جو پیش ہے یہ پیش. گڈ، چلے ابھی یہیں پہ رہیں، لیکن یہ ہے نہیں، ابھی یہیں پہ رہیں.
اچھا اور تیسری چیز کیا تھی؟ واحد جمع. تو یہ بھی جمع یہ بھی جمع, تو یہ چاروں میں کوارڈینیشن ہے. تو یہ مسلمون صادقون کون سی جوڑی ہوگی؟ صفت والی. قال المسلمون یہ کیا ہے جی؟ قال المسلمون یہ جملہ فعلیہ ہے, یہ صفت یا تعلق کی جوڑی ہے ہی نہیں, لہذا اس کو چھوڑ دینا ہے. قلم زیدن, آپ نے صحیح کہا, قلم زیدن. یہ سر تعلق والی جوڑی, یہ تعلق والی جوڑی ہوگی. تعلق والی جوڑی کی ابھی دو شرطیں بتائی تھی, کیا وہ پوری ہو رہی ہیں اس پہ؟ پہلے پر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے, پہلے کی شرطیں پوری اور دوسرے کے لیے آخر میں زیر ہے, لہذا یہ. اور اس کا ترجمہ بھی ہم کر رہے ہیں زید کا قلم, تو یہ تعلق والی جوڑی ہوگی. بیت المسلمین, یہ بھی تعلق والی جوڑی میں آ رہا ہے. بیتو شروع میں الف لام نہیں ہے, آخر میں تنوین نہیں ہے, اور المسلمین جو وہ زیر والی حالت میں آیا ہوا ہے. عذاب عظیم, چاروں صورتوں میں کوارڈینیشن پائی جا رہی ہے. واحد واحد, مذکر مذکر, صفت والی جوڑی ہے یہ, صفت والی جوڑی. نکرہ نکرہ, یہ بھی صفت والی جوڑی آ گئی. کیا کرنا تھا؟ سرکل کرنا تھا, صرف سرکل کرنا تھا کہ یہ والی آسان. یہ تو سارے سرکل ہوتے ہیں. سارے کیوں ہو جائیں گے؟ ایسے سر دیکھیں صرف صفات کی 3 جوڑیاں, تعلق کی 2 جوڑیاں, باقیوں کو خالی چھوڑنا ہے. اب قال المسلمون جملہ پھر ہی آ گیا تو اس کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جوڑی کو سرکل کر کے ساتھ لکھ دیں گے نا, یہ صفت ہے اور یہ تعلق ہے, ٹھیک ہے. مثابۃ للناس, یہ کسی میں بھی فال نہیں کر رہا, لہذا یہ بھی چلا جائے گا. المسلمون صادقین, یہ بھی غلط ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان المسلمین صادقون, یہ بھی جملہ کر کے ٹھیک ہے, لیکن صفت یا تعلق والی جوڑی نہیں ہے. میں نے بات کوشش کر جان کیے تھے, یہ کرنا پڑے گا اور سیکھ جائیں گے اور بس کوئی دوسرے کو سکھائیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ باریکیاں سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی پھنسا نہیں سکے گا انشاءاللہ. پہلے خود پھنس کے نکلیں گے تو پھر آگے کوئی پھنسانے آئے گا تو آپ نکل جائیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, مچھلی کی طرح کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اب باعث جمع پہ آ جائیں. اب والی باتیں تھوڑی سی نا زیادہ توجہ والی ہیں. اعراب 2 طرح سے آپ ظاہر کرتے ہیں, حرکت کے ساتھ اور حروف کے ساتھ. اعراب آپ کسی بھی لفظ کا 2 طرح سے شو کرتے ہیں, حرکت کی تبدیلیوں سے یا حروف کی تبدیلیوں سے. حرکت کی تبدیلیوں سے اعراب تبدیل ہوتا ہے واحد الفاظ میں, جمع مکسر میں, جمع مؤنث سالم میں. واحد میں ایک ہی لفظ لیتا ہوں جس کی ساری مثالیں آ جائیں. عالمن, اس کی تبدیل شدہ حالت ہوگی عالمن یا عالمن. یہاں تبدیل کیا ہو رہی ہے؟ حرکت, پہلے پیش پھر زبر پھر سے, ٹھیک ہے. واحد اسم ہے, ایک سنگولر اسم ہے, اس کا رفع والی حالت پیش ہے, نصب والی حالت زبر ہے, اور جو جر والی حالت ہے وہ زیر ہے. تو حرکت تبدیل ہو گئی یہاں پہ, ٹھیک ہے. جمع مکسر اسی کا, عالم کی جمع مکسر کیا بنتی ہے؟ علماء, ایک جمع. علماء, علماء, علمائی. یہاں پر بھی حرکت تبدیل ہوگی آخر میں او آ ای, ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم, اس کی جمع عالم کی مؤنث کیا بنے گی؟ عالمتن. عالم کی مؤنث عالمتن, اور اس کی جمع بنائیں گے تو عالماتن یا عالماتن. اس میں تن نہیں آتا, یا کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں مسلماتن یا مسلماتن. تو یہاں پر بھی تبدیل کیا ہوا؟
حرکت تبدیل ہوئی ہے، پیش اور زیر آئی ہے، تو یہ اعراب کے تبدیلی کی ایک صورت ہے۔ حروف کے ساتھ اعراب مختلف جگہوں پر تبدیل ہوتا ہے، ہم نے ابھی تک ایک ہی صورت پڑھی ہے اور وہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم میں ہم جب اعراب تبدیل کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کبھی آئے گا مسلمون اور مسلمین، 3 دفعہ لکھ لیتے ہیں مسلمین۔ جب یہ مرفوع ہوگا تو یہ واو نون کے ساتھ ہوگا، ایکچولی یہ واو ہے، نون اگر ہم اس کو نہ بھی کریں تو چلے گا۔ مسلمون یہ مرفوع حالت ہے، رفع کی حالت، نصب کی حالت، جر کی حالت، ٹھیک ہے۔ رفع مین پیش اب دیکھیں یہ رفع نصب جر اب آ گیا تو اب رفع کے آگے پیش نہیں ہونا چاہیے، ایک سٹیپ آگے آ گئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ رفع پیش ہی کے ساتھ ہو، وہی بتائیے تو بتا رہا ہوں، رفع کی پہچان اگر یہ سنگولر ہوگا تو پیش ہوگی، جمع مذکر سالم ہوگی تو واو ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ہے اعراب، ہم جب بات کرتے ہیں نا اعراب تو یہ ہم اس کو کہیں گے یہ رفع ہے، یہ نصب ہے اور یہ جر ہے، یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعراب کی پہچان کی ایک صورت یہ ہے کہ رفع پیش کے ساتھ ہو، نصب زبر کے ساتھ ہو، جر زیر کے ساتھ ہو، یہ ایک صورت ہے پہچان کی، ٹھیک ہے۔ فی الحال کے لیے ابھی تک ہم نے اتنا کیا تو یہ اتنا کافی ہے، آگے چل کے یہ تبدیلیاں آئیں گی مزید، تو تاکہ ابھی سے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ رفع نصب اور جر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پیش زبر اور زیر کے ساتھ، جیسے یہاں ابھی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہاں اس میں رفع کیا ہے؟ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو رفع ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمون میں۔ عالمون میں رفع کی علامت پیش ہے، مسلمون میں رفع کی علامت کیا ہے؟ واو۔ مسلمون میں رفع کی علامت واو ہے، اور نصب کی علامت عالمون میں کیا ہے؟ عالمن زبر ہے، اور ادھر مسلم کی ہمیں آ جائے تو یہاں کیا ہے؟ مسلمین میں یا، ٹھیک ہے۔ جر کی علامت عالم میں اگر دیکھیں تو زیر ہے، اور مسلمین میں دیکھیں تو یہاں بھی یا ہے۔ ان کو کیسے ان میں تفریق کیسے کریں؟ یہ تو کانٹیکسٹ پتہ چلے گا پیچھے کیا ہے، پیچھے والے لفظ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آسانی میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کے آخر پہ، اس کے سیکنڈ لاسٹ میں نہیں، آخر سیکنڈ لاسٹ کو نہیں دیکھیں گے نا، کیونکہ بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نون اڑا ہوا ہو، بعض صورتوں میں یہ نون اڑ سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا واو آخر میں آ جائے گا، پھر آپ سیکنڈ لاسٹ پہ چلے جائیں گے تو وہ پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے بس جمع مذکر سالم میں آپ کو اعراب نظر آئے گا واو یا کی صورت میں، اور باقی جو ابھی تک کی پڑھی ہوئی ہیں، باقی اس کی 2-3 صورتیں اور ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، دیر آ رہی ہے، یہ منسوب تو نہیں ہوا سر؟ یہ مسلمینہ میں یا کے نیچے زیر آ رہی ہے جی، میم کے نیچے زیر آ رہی ہے مسلمینہ جی، اس کو آپ نصب پھر کیسے کہیں گے؟ اچھا ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اوپر کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ اعراب ہے، یہ حروف کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، تو اب یہاں پر زیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہاں حرف کو دیکھ کر اعراب بتا رہے ہیں۔ مسلمون میں واو مرفوع بتا رہا ہے، مسلمون میں واو ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، مسلمین میں یا ہے تو یا جو ہے وہ یہ نصب کی علامت بتا رہا ہے کہ یہ نصب ہے، منصوب ہے، اور اس میں نصب کی علامت یا آ رہی ہے۔ صحیح ہے جی۔ میم کے نیچے کی زیر کا یہاں کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ جمع مذکر سالم میں اعراب حرکت کو دیکھ کر نہیں ڈیسائیڈ کیا جائے گا، بلکہ واو یا کو دیکھ کر طے کریں گے کہ یہ یا کو دیکھ کر، ٹھیک ہے جی، شکریہ، بہت شکریہ۔ مسلمین میں بھی یہاں بھی یا ہے تو اس کو پیچھے دیکھ لیں گے کتنی صورتوں میں مجرور ہوگا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں ویسے 2 صورتوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق والی جوڑی کا دوسرا لفظ اگر ہوگا تو وہ بھی مجرور ہوگا۔ ابھی تک جو ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق اگر میں کہوں کہ کتنے الفاظ مرفوع ہوتے ہیں
कौन कौन से हैं? ये नोट करें, काम आने वाली चीज है बहुत। कितने अल्फाज मरफू होते हैं? मरफू कितने होते हैं, मंसूब कितने होते हैं और मजरूर कितने होते हैं? मरफू हमने सबसे पहला पढ़ा, मुब्तदा मरफू होगा, ठीक है। खबर मरफू होगी। उसके बाद जुमला फेलिया में आ जाए तो फेल का फाइल मरफू था। इन्ना वाले जुमले में आ जाए तो इन्ना की खबर मरफू थी। काना वाले जुमले में आ जाए तो काना का इसम मरफू। अभी तक जो पढ़ा है, कितने आगे? 1 2 3 4 5, 5 चीजें जो है वो मरफू आ गई। मंसूब कौन कौन सा होगा? जुमला फेलिया पे, जुमला फेलिया में मफूल मंसूब होगा। इन्ना वाले जुमले में आए तो इन्ना का इसम, और काना वाले जुमले में काना की खबर। ये 3 मंसूब हो गए। मजरूर कितने हैं? हर्फ जार के बाद वाला इसम, ठीक है, और ताल्लुक का दूसरा, ताल्लुक वाली जोड़ी का दूसरा इसम। 2 मजरूर हैं, 3 मंसूब हैं और 5 मरफू हैं, ठीक है। इन सब के अंदर एक एक चीज ऐड हो जाएगी। कौन सी? सिफत वाली जोड़ी में हमने पढ़ा है ना कि जो एक का होगा वही दूसरे का भी होगा। तो अगर ये सिफत बन रहा है किसी की, यानी इसका जो पीछे आ रहा है मौसूफ जिसकी सिफत बयान कर रहा है, वो पहला इसम अगर मरफू है तो दूसरा सिफत भी मरफू हो जाएगी। तो ये 6 हो गए। इसी तरह मंसूब में भी यही आ जाएगा कि अगर पहले वाला इसम मंसूब है तो जो सिफत आएगी वो भी मंसूब, तो ये भी 4 हो गए। और ये भी इसी तरीके से अगर पीछे वाला मजरूर है तो सिफत जो बयान करेगा वो भी मजरूर ही आएगा। ठीक हो गया? ये मजरूर वाला खाना आपका कंप्लीट है, इसमें कोई और इजाफा नहीं होगा, यही है। अगले कोर्सेज पढ़ भी लें आपका फिर भी यही है, लेकिन ये दोनों खाने आगे बढ़ेंगे मजीद, मरफू और मंसूब वाले। सर ये मजरूर वाले अल्फाज नजर नहीं आ रहे हैं। मजरूर वाले अल्फाज, अच्छा मैं इसको जरा फिर से देख लेता हूँ। मजरूर होगा हर्फ जर के बाद वाला इसम, ठीक है जी, और ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, और ताल्लुक की जोड़ी सिफत। और सिफत मजबूर वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका यही है। आप अगली 10 ग्रामर की किताबें और उठाने, आपको यही 3 मजरूर मिलेंगे, लेकिन मंसूब बढ़ते जाएंगे, मरफू भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है तो हम इसी पर फोकस रखेंगे। आगे आगे जहां और आते रहेंगे वो हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, सर ये मरफू में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मुब्तदा। मुब्तदा, ठीक है। हाथ खड़ा किया हुआ है सीमा रिजवान साहिबा ने, कोई सवाल है? ये सर बस ये पूछना था सर, ये जो यस्तर्रु होता है, इसका जरा इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बुक में जो दिया हुआ है क्या वो गलत है? इसलिए कि इन्होंने मुस्तर्रुन और मुस्तर्रुन दोनों पे टॉय पे भी डबल दिया हुआ है, फाइल में भी और मफूल में भी। अच्छा चले, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीजें हो गई क्लियर सबको? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई बात पीछे रह गई हो ऑनलाइन लोगों में, कोई बात कोई ऐसी जिसको बयान नहीं किया और आप समझते हैं कि वो बताना चाहिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आज आप अल्हम्दुलिल्लाह भूल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भूल गया हूँ।
अभी तक नहीं कहा ना आपने। चले अभी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज का टाइम भी है। बस अभी यही आखिरी बातें हैं कुछ चंद कलमा। अब ये जो बातें कही हैं इसमें कोई बात और समझने वाली परेशानी वाली अगर नहीं है तो मैं उस जवाब की तरफ आऊं जो उठाया है सिस्टर सीमा रिजवान ने। मेरा ख्याल है खामोशी रजामंदी की अलामत है, सबको बातें समझ में आ गई। ठीक है, सवाल है जी इस्तर्रा यस्तर्रु वाले टेबल में इसम फाइल भी मुस्तर्रुन दिया हुआ है और इसम मफऊल भी मुस्तर्रुन दिया हुआ है। सवाल मेरा भी ये सवाल वैसे होना नहीं चाहिए आप लोगों का। अच्छे खासे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, QC5 में है, हम कितने पढ़े लिखे? QC5 में इस्तर्रा रूट वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं? या ज़ाद है? ज़ाद रा रा और रा रा। अच्छा, टेबल कौन सा है, कौन से पैटर्न पे आ रहा है? फिर इख्तलाफा वाले इख्तलाफा। अब इख्तलाफा को फा आइन लाम में कन्वर्ट करते हैं। तो इख्तलाफा में रूट वर्ड्स क्या थे? फा लाम फा। फा लाम फा को फा आइन लाम में कन्वर्ट करें, क्या बनेगा? खा की जगह फा, ता ही रह जाएगा। लाम की जगह आइन आ जाएगा और फा की जगह लाम। इफ्ताला। ठीक है, अब इस इफ्ताला में जो हमने फा आइन लाम लगाया है ना, खा लाम उधर लगाएंगे ज़ाद रा रा बनाए। फा की जगह ज़ाद, ता की जगह ता आ जाएगा और आइन की जगह एक रा और लाम की जगह दूसरी रा। क्या बनाएंगे? इस तरह रा। ये बनेगा। अच्छा, की जगह तो है, वो बाद में आएंगे। अब ये क्या था? ज़न्ना। ये असल में क्या था? ज़नाना। ये ज़न्ना क्यों हो गया? दोनों सेम थे इसलिए इसको मर्ज कर दिया। तो इसको भी मर्ज कर दिया तो ये बन गया इज तर्रा। इज तर्रा। ठीक है, अब वो तो कहां से आ गया? तो मोटे हैं दो अल्फाज जी, दोनों अल्फाज हैं मोटे। तजवीद आप लोगों ने पढ़ी होगी, तजवीद में हुरूफ हलकिया पढ़े हमने। हुरूफ इसको क्या कहते हैं? हलकी नहीं, लिसानिया, मुस्तालिया। इनको कहते हैं हुरूफ मुस्तालिया, वो मोटे करके पढ़े जाते हैं। वाद ये भी मोटा करके पढ़ा जाता है और रा पर भी अगर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ा जाता है। तो ये आ गया वाद को भी मोटा पढ़ना है, रा को भी मोटा पढ़ना है, बीच में ता है ये नॉर्मल पढ़ना है। अरब कहते हैं ये मुश्किल में हम नहीं पढ़ते, हम इसको भी मोटा कर देते हैं, इसको तो बना देते हैं। अब ये बन गया अब ये सारे मोटे हो गए। ठीक है, इसी से चलें। इस तरह असल में इस तरह था, मुजारे क्या बनेगा? यस्तरु जो हम पढ़ रहे हैं, खोलेंगे तो क्या बनेगा? यस्तरीरु यख्तलिफु। और अमर क्या बनेगा? इस्तर्रा। खोलेंगे तो क्या बनेगा? इस्तरिर इख्तलिफ इस्तरिर। और इसम फाइल क्या बनेगा? मुस्तर्रुन। खोलें तो क्या बनेगा? मुस्तरिरुन मुख्तलिफुन। ठीक है, और इसम मफूल मुख्तलफुन मुस्तररुन। ये जो मर्ज हो गया तो मर्ज होने के बाद मुस्तरिरुन और मुस्तररुन दोनों मुस्तररुन बन गए। ये मर्ज होने की वजह से ऐसा है, बुक में गलत नहीं है। ठीक है, और अब मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी सर, रियाज साहब। सर आजरा याजुरू, इसमें जो अमर का सीगा है सर, जरा उसकी वजाहत कर दें, वो कंफ्यूज कर रहा है जरा। क्या लिखा हुआ है?
औजुर लिखा हुआ है। ऊजुर होगा, ऊजुर। ऊजुर, सॉरी, ऊजुर, ऊजुर। ऊजुर। तो ये जो अमारा या अमूर वाले पैटर्न पर आते हैं, इसमें अमर दोनों तरह से लिखा जाता है। अमारा या मुर मुर दोनों तरह आ अच्छा, जाता है। ठीक, ये कंफ्यूजन कर रहा था। शुरू में जुर और ऊजुर दोनों तरह आ जाता है। उमर। एक सर और भी है जी, एक सेकंड सर अतम्मा असलमा के पैटर्न पे है, इसका भी जो फेल अमर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। क्या है? अतम्मा युतिम्मु अतमिम, ये अजल्ला के पैटर्न पे सर नहीं बनता। ठीक है, वहां पर भी यही आएगा। ये जितने भी डबल वाले होते हैं ना, इनमें जी सर दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। यहाँ पर बुक में हमने जो लिखा है ना, बुक में जो लिखे हुए हैं, इसमें वो वाला लिखा है जिस तरीके से कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो कुरान में अदिल्ला के पैटर्न पर अतिम्मा नहीं यूज हुआ, कुरान में अतमिम लना नूरना इस्तेमाल हुआ है। सही है सर, अतमिम लिख दिया है। ठीक हो गया सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सर। तो और अगर कोई सवाल नहीं है तो हम छुट्टी करें, नमाज पढ़ें, चाय पिएं और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ताइफ, कौन सा ताइफ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल है आपसे। जी जी। 18C 18D का जो होमवर्क है जी, उसमें ताइफून की जमा वो क्या है? अच्छा, वो ताफा के टेबल से दिया हुआ है ना, ताफा या तूफू वाले टेबल से ताइफ घूमने वाला, तो ताइफ की जमा ताइफूना ताइफीना। आयात को देखे ना, बुक खोलें, बुक में आयात में आया हुआ है ना, वल आकिफीना वरुक्का, क्या है वो? अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना। अब सवाल क्या दिया हुआ है? ताइफुन, सवाल में ताइफुन दिया हुआ है, ताइफून की जमा ताइफुन फा की पेश के साथ। जी जी। और ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? नहीं, इधर नहीं है, उधर है ऑनलाइन पे। ऑप्शंस क्या क्या है? उसमें है ताइफूना, ताइफीना, तीसरा क्या? दोनों। और थर्ड ऑप्शन है दोनों। दोनों, तो ताइफुन है पेश के साथ। अभी हम सारी यही इराब डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुस्लिमुन होगा तो ताइफूना होगा इसका, तो ताइफूना होगा। अगर आपका गलत हो गया तो हम उसको सही कर लेंगे। अगर ताइफूना हुआ है और गलत मार्क हो गया है तो उसकी दुरुस्तगी कर लेंगे। सर एक और आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे होते हैं कि हम जो होमवर्क करके देते हैं ना जी, कंप्यूटर की स्मार्टनेस की वजह से हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया होता है उसके बजाय वो कोई और क्या सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि आज हमारे साथ ऐसे हुआ कि अइम्मा किसका इमाम की जमा अइम्मा वो सिलेक्ट किया, लेकिन जब वो स्कोर हो के आया तो वो कुछ और उम्मतुन पे चला गया था। चले कोई नहीं, ऐसी गलतियां बता दिया करें। और सर एक और प्रॉब्लम भी है कि बाज़ औक़ात ऑप्शन कोई सेलेक्ट नहीं होता। इस तरह का जो जब भी इशू आए आप बता दिया करें। जो यनालू था वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। ऐसा कोई भी है वो आप हमें बता दीजिएगा, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे तो उसको कर देंगे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यही हमारे साथ मेरे साथ जो भी बात कर रही थी मैम शहनाज राशिद, लास्ट वीक इनके छोटे भाई का इंतकाल हुआ है। अब सबसे दरख्वास्त है कि अपनी खुसूसी दुआओं में उनको जरूर याद रखें। अल्लाह ताला इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए और जो दुनिया से चले गए उनकी आने वाली मनाजिल आसान फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज़म अल्लाहु अजरक अहसन अज़ाक व गफ़र लिमय्यतिक। सर नमाज में भी यकीनी तौर पे याद रखिएगा। जी जरूर, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए, बीमारों को भी और फौत शुदगान को भी। तो दैट्स इट, आज की रिवीजन कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगे एक क्विज के साथ।
नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। सर ऑनलाइन वालों को सेंड कर दिए अगर ये ऑनलाइन वालों का जो सैंपल क्विज है वो भी कल ही आएगा, सारे ऑनलाइन ही करेंगे सैंपल। एक्चुअल क्विज जो है वो दोनों के लिए अलग अलग होगा, यानी सर नमाज के बाद आना है, आएंगे वो यहाँ करने, लेकिन होगा वही। नमाज के बाद आना है सर? नहीं सर, छुट्टी है बस। अब अगले हफ्ते क्या होगा सर? पेपर। अच्छा, ये कंप्यूटर पे या वहाँ हाजिर होके? आपका जिस तरह दिल चाहे। ठीक है जी। सर पेपर ले लीजिएगा, क्विज ना लीजिएगा। हेलो सर जी वालेकुम सलाम। ये मिक्स टर्म कब होगा? सॉरी, मिक्स टर्म कब होगा सर? मिड टर्म अगले हफ्ते है ना, मिड टर्म मंडे ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ही जी। ठीक है, थैंक यू। हमारी पुरानी वर्क बुक भी आपके पास पड़ी हुई है, आप किसी दिन ज़ियारत करवाएं ना, आके ले जाएं। अच्छा किसी को भेजूंगा मैं। नहीं आप खुद खुद तो नहीं आ सकते, खुद नहीं आ सकता ना, फिर आपको चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा चलें, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, आज बड़ा आपने डिटेल से पढ़ाया, बड़ा मजा आया। जज़ाकल्लाह।